بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا مانگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دینا یا وسیلہ دینا، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہت سارے لوگوں کا اس میں اشکال ہوتے ہیں، کو کہتا ہے جائز ہے، کو کہتا ہے ناجائز ہے. تو دیکھیں اس میں دو طریقے ہوتے ہیں دعا مانگنے کے، واسطہ دینے کے، وسیلہ دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں. پہلے میں دونوں طریقے آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک حدیث رکھنا چاہتی ہوں جس سے آپ کو بات میری سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ میں بہت آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ کسی بھی نادان اور معصوم انسان کو بات میری آسانی سے سمجھ میں آ سکے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. ٹھیک ہے، اب میں اپنے ٹاپک پر آتی ہوں کہ دعا مانگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دو طریقے سے دیا جاتا ہے. پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے رہی ہوں یا وسیلہ دے رہی ہوں، تو یہ عمل کرتے ہوئے پیچھے میری نیت کیا ہے. ٹھیک ہے، پیچھے میری منشا کیا ہے کہ آیا میں یہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں تجھے واسطہ دیتی ہوں، وسیلہ دیتی ہوں اس کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو میری دعا قبول کر. اب آپ کی اگر پیچھے نیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سفارش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کر دے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ اللہ تو فلاں بندے کی دعا کو قبول کر لے یا فلاں بندے کی خواہشات کو پوری کر دے. اگر تو ہماری نیت یہ ہے وسیلہ دیتے ہوئے، واسطہ دیتے ہوئے، اگر ہماری نیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کریں گے تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش جو کریں گے وہ روز محشر میں ہوگی. ٹھیک ہے، وہ بھی ان لوگوں کی سفارش کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی سفارش کرے. ٹھیک ہے، سب اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ وسیلہ دے کے دعا کر رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، ان کی محبت کے ذریعے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما. یعنی کہ میری منشا، میری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کریں گے. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دوں کہ اللہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے میں تو میری دعا کو قبول کر. وہ کیونکہ اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا، بے تحاشا بے انتہا، سب سے زیادہ محبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہے. تو میں بھی اسی محبوب نبی کی امتی ہوں، یا اللہ تو بھی مجھ سے محبت کر، تو بھی میری دعا کو قبول فرما. ٹھیک ہے، یہ میری نیت ہے. تو اب میں پورا کا پورا اللہ تعالیٰ سے پیٹرن تو نہیں بول رہی نا، پورا پیراگراف اللہ تعالیٰ سے نہیں بولی، صرف میں یہ بولی اللہ پاک آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے ان کے وسیلے سے تو میری دعا قبول کر لے. میری نیت کیا ہے کہ میری نیت صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں گی، ان کا واسطہ دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی نظر کرم فرما دے اور میری دعا کو قبول کر دے. صرف میری یہ نیت ہے تو میری دعا جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، لیکن اگر میری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ اللہ پاک تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے ان کے وسیلے سے تو میری دعا کو بڑھو. میری پیچھے سے منشا یہ ہے، میری نیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے، میری سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو فلاں بندی کی دعا کو قبول کر لے یا فلاں بندی کی خواہشات کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو پوری کر دے. تو یہ نہیں ہے. کیونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جو روز محشر میں سفارش کریں گے وہ بھی انہی لوگوں کی کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش اللہ تعالیٰ سے کریں گے تو چونکہ یہ تو ناممکن ہے نا, کیونکہ اگر میں آپ سے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھوڑی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اللہ تعالیٰ سے میں جو دعا کر رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں معلوم کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ عالم الغیب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے کہ غیب میں کیا کیا ہو رہا ہے, کون کون کیسی کیسی دعائیں مانگ رہا ہے, کتنی کتنی دعائیں مانگ رہا ہے, کتنے کتنے واسطے دے دے کر دعا مانگ رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے, غیب کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر میری نیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سفارش کریں گے ابھی میری کہ میں دعا قبول ہو جائے, تو یہ دعا کیا ہو جائے گا, یہ شرک کے مترادف ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جائز نہیں ہے, یہ ناجائز ہے اس طرح کا وسیلہ دینا. اگر آپ صرف سیدھا سمپل سے یہ واسطہ دیتے ہو کہ اللہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا واسطہ دیتی ہوں, ان کے وسیلے سے تو میری دعا قبول کر, میری نیت صرف اور صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب ترین نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کے صدقے میں, محبت کے وسیلے سے مجھ پر بھی نظر کرم کریں گے اور میری دعا کو قبول فرمائیں گے. تو یہ نیت جائز ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی میری؟ میں نے بہت آرام سے, آسانی سے اور جو ہے نا تفصیلاً بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دونوں طرفہ جو ہے نا بات سمجھ میں آ سکے کہ جب ہم دعا کریں تو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ عمل کر رہے ہو, کوئی دعا مانگ رہے ہو, دعا مانگنا ایک عمل کرنا, ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں وہ عمل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, یہ ایک عمل ہے. تو اس عمل کے پیچھے میری نیت کیا ہے, تو تمام دار و مدار میرے اس عمل کا نا نیت پر آ جائے گا. تو نیت میری صاف ستھری, اچھی, سیدھی سادی ہوگی تو یقیناً میری دعا قبول ہونے میں زیادہ آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں تو اپنی نیت کو بالکل صاف ستھری, سیدھی, معصوم سی رکھیں گے نا. اپنی نیت کو صرف اور صرف اللہ رب العزت سے مانگیں گے کیونکہ اسی سے مانگنے کا حق ہے. تو یقیناً آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اور دعا تو قبول ہوتی ہی ہے بنا شرک بنا کفر کے. جو دعا کی جائے وہ تو دعا قبول ہوتی ہی ہے. ہاں, لیکن ہمیں بعد میں اس کی قبولیت پتہ چلتی ہے اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی وہ ان دعاؤں کو رکھ لیتے ہیں تاکہ روز محشر میں کیا ہو سکے, ہمارے کام آ سکے. ٹھیک ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کب کیسا کتنا دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی, عافیت کی, امن کی اور ایمان کی دعا کرتے رہو. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو, اور اگر نہیں سمجھ میں آئی ہو تو آپ مجھ سے بے شک سوال کر سکتے ہیں جتنا مجھے معلوم ہوگا, اور میں جو ہے تلاش کر کے اور سمجھ کر جو مجھے نہیں معلوم ہوگا وہ میں یقیناً اس علم کو حاصل کر کے آپ کو اس سے وہ جو ہے مسئلہ آپ کو فراہم کروں گی انشاءاللہ عز و جل. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین.